ایل سی کو سلام ان کی خدمات کو ایک ٹریبیوٹ دینے کے لیے ہے، اور خاص طور پر جو مسٹر زبیر حبیب ہیں وہ چیف گیسٹ ہیں ہمارے، میمنز ہیں، جو میمن کمیونٹی ہے وہ سی پی ایل سی کے ساتھ مل کر کس طرح سے معاشرے کی اور خدمت کر سکتے ہیں، یہ جو ہے آج کے ہم سب دوستوں کی یہاں اکٹھا ہونے کا ایک مقصد ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں طیب موسانی، انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری جو ہے۔ آج آئی ایم او ینگ گلوبل فرحان پردیسی اور عرفان میمن صاحب، عرفان پردیسی صاحب نے یہ جو سی پی ایل سی کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی تھی، کیا کہیں گے آپ اس کے لیے؟ ماشاءاللہ بہت زبردست تقریب رکھی انہوں نے، اور میں نے تعجب کیا کہ انہوں نے سی پی ایل سی پولیس سے ریلیٹڈ آرگنائزیشن کو میمنوں کے ساتھ انہوں نے جوڑا اور جوڑنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے نوجوان اب درکار ہیں کہ اس قسم کے کاموں میں بھی شریک ہوں، تاکہ ہمارے ملک کی ترقی میں، سیکیورٹی میں، ہر چیز میں اپنا حصہ بٹا سکیں۔ وہ انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اٹس گڈ انیشیٹو، بہت اچھا انیشیٹو ہے یہ۔ تھینک یو۔ اچھا، آج انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ سی پی ایل سی کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر گلوبل میمن یوتھ ونگ جو ہے آئی ایم وہ کرنا چاہ رہی ہے، اور یہ ان کا تیسرا پروگرام ہے۔ آپ جب سے انہوں نے ابھی ایک 14 اگست کا پروگرام تھا، اس کے پہلے ایک اور پروگرام تھا جس میں آپ بھی تھے، اور یہ تیسرا پروگرام، کیسا لگ رہا ہے آپ کی یہ ایفرٹ کیسے کر رہے ہیں ینگ گلوبل؟ نہیں ماشاءاللہ، میں سمجھ رہا ہوں اپنے جو ان کو عہدہ ملا ہوا ہے ینگ میمن گلوبل ونگ کے پریسیڈنٹ کا، یہ اس سے انصاف کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ نوجوانوں کو انرجائز کر رہے ہیں، اور کافی نوجوانوں کو آگے بڑھانے کا ان کا مشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اپنی برادری میں ان کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ دیکھیے گورنمنٹ کے اداروں میں بھی یہ ان کو انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے میمن نوجوان گورنمنٹ کے اداروں میں بھی بہت اچھے کارنامے انجام دیں، اور پتہ لگے کہ میمن برادری کے لوگ بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ آج ینگ میمن گلوبل کی جانب سے سی پی ایل سی کے اعزاز میں ایک تقریب جو رکھی گئی، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میرے خیال میں جو بھی شہری اداروں نے جہاں حکومت کی سرپرستی اور تعاون رہا، میرے خیال میں وہ بہت کامیاب ماڈل اور کامیاب تجربہ رہا۔ سی پی ایل سی کا تجربہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جسے کہنا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل بھی ہے، اور ایک سروس ہے یہ، اور اس نے لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے، اور اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال بھی بتدریج بڑھا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا، اور وہ لوگ جو عمومی طور پر حکومت کے کاموں میں شامل نہیں ہوتے، تو انہوں نے ذمہ داری لی، اور حکومت اور ریاستی اداروں کے ساتھ ایک اعانت کی، ایک تعاون کیا، اور جو اغوا برائے تاوان ہو یا جو گاڑیاں جس طریقے سے چوری ہوتی ہیں ان کی بازیابی کے لیے میرے خیال میں بہت اچھا انہوں نے نظام قائم کیا، اور یہ ایک کامیاب ادارہ ہے، اور ان کی خدمات کو سراہنا چاہیے۔ میمن برادری کا کیا کردار ہے سی پی ایل سی میں، ذرا اس کا بھی آپ اظہار کر دیں۔ دیکھیں، میں تو آپ کو ایک بات دعوے سے کہتا ہوں کہ جہاں پاکستان میں اچھا کام ہو رہا ہے نا، اگر اس میں آپ تلاش کریں گے کہ اس کے پیچھے کون ہے، تو اس میں آپ کو میمن ضرور نظر آئیں گے۔ تو سی پی ایل سی میں بھی میمن جو ہے وہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لے سے کامیاب کرنے کے لیے، اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اور شہری ادارے بننے چاہیے، جیسے کمیونٹی پولیس ہے، جیسے پولیس پبلک سیفٹی کمیشن ہے، یہ نہیں بنے ہیں۔ پولیس آرڈر قانون آیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں، اس میں یہ تھا، اگر وہ بھی بن جائے اور اس میں بھی شہریوں کی شرکت ہو جائے نا، تو وہ ادارے جو ہے نا کامیاب ہوں گے، اور اس سے لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنانے میں، جرائم کی بے کنی میں جو ہے وہ بڑی مدد ملے گی۔ پھر انتہا پسندی، دہشت گردی کی روک تھام کے لیے بھی سی پی ایل سی جیسے ادارے، پبلک سیفٹی کمیشن جیسے ادارے، کمیونٹی پولیس جیسے ادارے جو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں نا، اور لوگوں کے درمیان سے جو رجحان ہے کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے، اور وہ جرائم میں کن جیسے اس وقت اسٹریٹ کرائم ہے، اسٹریٹ کرائم کا بھی بہترین علاج ہے کہ آپ کمیونٹی کو انوالو کر لیں۔ اس پہ دیکھیں جوان سال ہمارے شہر کے نوجوان جو ہے نا وہ شہید ہو رہے ہیں، اور ایک چھوٹے سے اس کے لیے جو ہے نا وہ اتنی بے دردی کے ساتھ ان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کمیونٹی پولیس کے نظام کو وضع کرنا چاہیے جیسے سی پی ایل سی کا نظام ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے نوید بھائی صاحب، سی پی ایل سی سے جن کا تعلق ہے۔ آج آئی ایم او گلوبل ینگ میمن گلوبل ونگ نے جو سی پی ایل سی کے اعزاز میں تقریب دی تھی، عرفان میمن اور فرحان پردیسی صاحب، سر کیسا لگا آپ کے اعزاز میں تقریب؟ اور ماشاءاللہ جو آج باتیں ہوئی ہیں وہ آپ نے سنی کہ یہ بڑے انٹرسٹڈ ہیں کہ جو انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن اور میمن کمیونٹی کے جو بچے ہیں ان کو سی پی ایل سی کے تھرو آگے کیا جائے۔ السلام علیکم جی، پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آئی ایم او کا، اور عرفان پردیسی، فرحان بھائی کا، اور عرفان میمن کا خاص طور پہ،
जिन्होंने जो है हमारी रिकग्निशन में ये दावत का एहतमाम किया था, और बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। और जो इरफान परदेसी ने जो कुछ तजावीज़ दी हैं कि मेमन के हवाले से, कि मेमन IMO और CPLC कुछ मुश्तरका काम साथ मिल के करे, तो इंशाअल्लाह ताला इस पे हम गौर विचार करके और इस पे हम एक प्लान बना के तो फिर हम इनसे रब्ता करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मेमन कम्युनिटी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम करने की कोशिश करेंगे। शब्बर मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है, CPLC से इनका ताल्लुक़ है। आज CPLC के एजाज़ में इरफान मेमन फरहान परदेसी साहब ने यंग मेमन ग्लोबल विंग की जानिब से, IMO की जानिब से आपके एजाज़िया इशाइया दिया, कैसा लगा? और उनकी कुछ सजेशन थी मेमन कम्युनिटी के बच्चों के हवाले से, उस बारे में कुछ बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये सजेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। आज का जो ये प्रोग्राम था जी, ये हमारे लिए बड़ा इनकरेजिंग है। आपको पता है कि जो लोग CPLC के लिए काम करते हैं वो एज ए वॉलंटियर करते हैं, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है अगर किसी भी एक अच्छी कामयाबी के बाद अगर अप्रिसिएशन हो, तो जाहिर सी बात है हमारे पास भी यंग ब्लड है, फ्रेश लोग हैं, नए लोग हैं, आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा इनकरेजिंग है कि सोसाइटी ओन करती है, इनकरेज करती है। तो मैं इरफान फरहान साहब का और जो भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं या जो भी आज के मेरे होस्ट हैं उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, और उन्होंने जो आज काविश की मैं उसको बहुत ज़्यादा सराहता हूँ। दूसरा सवाल आपका था कि उन्होंने जो सजेशंस की, यकीनन जी देखें हमारी जो गिवन कैपेसिटी है जिसका उन्होंने किया, बिल्कुल, क्योंकि CPLC में आपको पता है कि एक अच्छी तादाद मेमन कम्युनिटी से है, और हमारे जो चीफ़ हैं ज़ुबैर हबीब साहब वो भी मेमन हैं, तो उसके अंदर बिल्कुल हम इनकी जो सिफारिशात हैं उनको देखेंगे और हम उनको बेस्ट से बेस्ट उनको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। जो उन्होंने सिक्योरिटी सेशंस के बात किए या अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बात की, हम 24/7 उसके लिए अवेलेबल है, और यही हमारा मेन काम है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें, जो गैप है उसको ब्रिज करें ताकि सोसाइटी बेहतर से बेहतर सके। उनके पास सारा जो है ना क्राइम का डेटा होता है, जो CPLC के पास एक डेटा मौजूद है जो कितने कराची में कितनी वारदातें हो रही हैं और किस तरीके से बदअमनी के वाक़यात जो हो रहे हैं, पेश आ रहे हैं। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा कि आप हमें बताइए कि उसमें मेमन लड़के कितने हैं, और मेरा ख्याल है कि मेमन 1% से भी कम होंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारे मेमन लड़के ऐसे हैं नहीं, हम सब कारोबारी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग बड़े अमन पसंद लोग हैं। तो मैंने कहा अगर वो लड़के हों भी तो उनकी क्या वजूहत है, हम उनसे पर्सनली जाकर मुलाकात करेंगे और उन लड़कों से उनके मसाइल पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इरफान मेमन साहब। इरफान मेमन साहब, आज आपने CPLC की काबीना के एजाज़ में एक तकरीब दी थी, और वर्ल्ड ग्लोबल मेमन विंग की जानिब से, IMO की जानिब से। तो इरफान मेमन साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने ऐसा बड़ा इनिशिएटिव लिया, और ये आपका जब से हम एक्टिव हुए हैं या आप एक्टिव हुए हैं, तीसरा इवेंट है ग्लोबल मेमन यूथ विंग का। तो बड़ी स्पीड से आपके इवेंट्स चल रहे हैं और विज़न बहुत अच्छा है। आज CPLC के लोगों से, जो इरफान परदेसी साहब ने, फरहान परदेसी साहब ने भी जो बातें कही हैं कि जो हमारी मेमन कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, और 3 सजेशन जो है इरफान परदेसी साहब ने बहुत कंपाइल जो है रिसर्च करके कुछ बातें कही। आप भी कुछ बताएं। जी, मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर ये ज़रूर कहूँगा कि आज इरफान परदेसी ने जो बातें की हैं, पाकिस्तान के अंदर मेमन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल है, और बिज़नेस कम्युनिटी के साथ साथ मेमन कम्युनिटी ने हमेशा, जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया, मेमन कम्युनिटी ने हरावल दस्ता बन के वो सामने खड़ी रही। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं इसमें CPLC का एक बड़ा किरदार है, और नवीद वाहिद एक मेमन कम्युनिटी से बिलोंग भी करता है और एक अच्छा काम किया है। उस बच्ची को 4 दिन में रिकवर करके दिया। हमने आज स्पेसिफिक उनको जो डिनर दिया है वो एप्रिसिएशन डिनर दिया है, तो ये उनका राइट बनता था। ये ऐसे प्रोग्राम्स हम इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। जो भी किरदार अच्छा अदा करेगा इस शहर में, इसके मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, कम्युनिटी के लिए, हम उसको हमेशा भी पहले भी सपोर्ट किया, आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। यूथ को क्या पैगाम देंगे जो आज यूथ के लिए बातें हुई हैं कि आगे आएँ और सर्व करें कम्युनिटी को? देखिए, यूथ को हमें एक तो यूनाइटेड करना होगा और यूथ के इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे आज इरफान भाई ने और फरहान भाई ने बाकायदा इनके इश्यूज़ को एड्रेस किया और कहा कि जहाँ जहाँ कोई कमी पेशी है तो आप हमें बताएं, ताकि हम अपने बच्चों को
اس پرابلم میں سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے فرحان بھائی کی طرف سے. جو چیزیں وہ کرنے جا رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی بھی میمن کمیونٹی کے اندر کوئی لڑکا, کوئی بچہ, کوئی بچی, کوئی بڑا, کوئی ایسا مجبور آدمی ہو کہ جس کی مدد نہ ہو سکے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس عزم کے ساتھ آگے بڑھیں کہ یہ ہم ہیں, یہ ہم میں سے ہیں, ہم ان میں سے ہیں, تو ہمیں مل کے ایک دوسرے کے لیے کام کرنا ہے. عرفان بھائی, ہم بہت ساری جماعتوں میں جاتے ہیں اور ایکٹیویٹیز, مطلب ہمیں بھی پورا سال سے اوپر ہو گیا کام کرتے ہوئے, تو جس طرح کا ویژن اب ہم دیکھ رہے ہیں, کرنٹ دیکھ رہے ہیں, تو اس کے لیے اور اویئرنیس, مطلب جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, اس کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہماری کمیونٹی کی یوتھ ہے نا اس کو کنیکٹ کر سکیں. دیکھیں روم بھائی, بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا فرحان پردیسی بھائی کا ایک ویژن جو ہے اس کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ان کی سرپرستی میں آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا اور جو آج کل کی میڈیا ہے وہ آج کل اتنی زیادہ ایکچوئل, ہر آدمی کے پاس 12-14 کروڑ موبائل لوگ استعمال کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو ٹیم ہے, آئی ٹی کی ٹیم, اور جو باقی ہمارے جو اس وقت جو پروگرامز ہو رہے ہیں, اس میں ہماری میمن میڈیا جو ہے اس وقت آپ لوگوں کا بڑا رول ہے. تو اور پاکستان کی پیپر میڈیا کا بھی بڑا رول ہے, الیکٹرانک میڈیا کا بھی بڑا رول ہے. تو مگر یہ آپ لوگوں کی جو محنت ہے, محبت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اضافہ آپ کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بھی ہم اچھی چیز کرتے ہیں, اگر ہم غلط چیز کوئی کر رہے ہیں تو تعمیری تنقید بھی کریں, اور ہم سے سوال کرنے کا آپ کو رائٹ ہے. مگر جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. کچھ ذمہ داریاں آپ کو بھی لینی پڑے گی. اگر اس ملک میں معاشرے میں بہتری لانی ہے تو ہر آدمی اپنے اپنے ڈومین میں کام کرے گا تو بہتری آئے گی.